نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ناظرین کرام، اللہ کا تقوی کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا تقوی ہے۔ یہ تقوی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ذرائع و وسائل ہیں قرآن و سنت میں؟ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں، ہر عمل خالصۃ للہ لوجہ اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر عمل اتباع سنت کا خیال رکھیں کہ ہمارا وہ عمل اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اگر ہم کسی ایسے عمل کو اختیار کریں گے جس کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے ویسا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرائض کی پابندی اور کبائر سے اجتناب، اور اس کی بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اگر ہم اس زمین پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کریں گے انفرادی یا اجتماعی طور پر، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کریں گے۔ ذکر مومن کا وظیفہ ہے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے تقوی حاصل کرو، اور نفلی روزوں کا اہتمام یہ تقوی کے مزید درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور قرآن مجید کو دستور زندگی بنانے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ تقوی کے حصول کے لیے ایک اہم ترین لائحہ عمل ہے۔ قربانی اللہ کی راہ میں، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کے پاس تو تمہارے دل کی کیفیت جس کا نام تقوی ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ اگر اللہ نے کسی پر حج فرض کیا ہے تو حج جیسی اہم عبادت کو اولین فرصت میں اس فریضہ حج کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر نفلی حج کی بھی اللہ توفیق دے تو حصول تقوی کے لیے بہترین جو ہے وہ فریضہ اور بہترین عمل حج کی ادائیگی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور متقین کی صفات سے نوازا ہے۔ حسن اخلاق، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان کے پلڑے میں آخرت میں سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا، اور جن لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی وہ حسن اخلاق اور تقوی والے ہوں گے۔ اور توبہ استغفار جو ایک مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کریں، اور ضد، ہٹ درمی اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ تقوی کے راستے میں اور ایمان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ رزق حلال کمانا اور کھانا اور دوسروں کو کھلانا، اس کے بغیر تقوی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری بات یہ کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اس چیز میں ہے کہ وہ لا یعنی فضول بے فائدہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور ایک ایک لمحہ وقت کا قیمتی سمجھتے ہوئے جتنی فضول چیزیں ہیں، فضول مصروفیات ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ کسی کے اسلام کی بہترین خوبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ